توقیر سعید کپڑے کا کامیاب تاجر تھا اور کاروبار کے سلسلے میں کئی دن تک گھر سے غائب رہتا تھا، اور اس نے 20 سال بہت محنت کر کے کاروبار کو چمکایا تھا۔ اس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ اس نے کچھ دن آرام کرنے کی نیت باندھی اور اپنی 18 سالہ بیٹی، جس کا نام ماریا تھا، کو لے کر پہاڑی علاقہ جات کی طرف نکل گیا۔ چونکہ کاروبار کو ترقی دینے کے لیے وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہا تھا، اسی لیے بیٹی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ تھی، اور اس نے محسوس کیا کہ ماریا زیادہ تر خاموش یا کھوئی ہوئی رہتی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ماریا قدرت کے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھے، ان سے محظوظ ہو، لیکن وہ اپنے خول سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ بالآخر وہ ماریا کو لیے واپس اپنے آبائی گاؤں آ گیا، اور ایک رات جب وہ ماریا کے کمرے کے آگے سے گزر رہا تھا تو اس نے ماریا کے کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنی تو رک گیا، اور بغیر آواز پیدا کیے کمرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ماریا جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا روشن چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور شدت گریہ کی وجہ سے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کی دعا سن کر تو توقیر کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ جی، پلیز مجھے طوائف بنا دیجئے، مجھے اس حویلی سے اٹھا کر طوائفوں کے کوٹھے میں لے جائیے۔ ماریا کی دعا سن کر اس کے باپ کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا کہ اس کے کانوں میں پھر سے ماریا کے آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی۔ دادی کہتی ہے، طوائفوں کے انہی کوٹھوں کی خاطر میری ماں نے سب کچھ چھوڑا تھا اور کوٹھوں میں بسنے چلی گئی۔ میں ان کوٹھوں پر اپنی ماں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے طوائف بنا دو اللہ جی۔ ماریا کا ہر لفظ اسے پتھر کی طرح لگا تھا۔ ذہن میں 20 سال پرانی وہ داستان انگڑائی لے کر جاگی، جسے اس نے خود کو کاروبار کی دنیا میں مصروف کر کے بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ توقیر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو ماضی کے دریچے کھلنے لگے تھے۔ زبانیوں سے بھری آنکھیں جب بند کیں تو کئی آنسو آمنہ کے نام کے گرے تھے۔ کانوں میں گھنگرو اور ہارمونیم ڈھول کا شور مچنے لگا تھا۔ سفید پاؤں رقص کرتے ہوئے توقیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے تھے۔ وہ لڑکی بہت حسین رقاصہ تھی، اپنی اداؤں سے اپنے مداحوں کا دل جیتنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ایک ہی رقص پر توقیر کو اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ وہ عیاش نہیں تھا اور نہ ہی ناچ گانے دیکھنے کا شوقین، لیکن بس یوں ہی اپنے دوست کے ساتھ وہاں آ گیا تھا۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جس جگہ جا رہا ہے وہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ یہ داستان تھی 20 سال پرانی، جو شروع ہوئی تب جب توقیر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد کاروبار سنبھالا اور تجارت کی غرض سے ہندوستان چلا گیا۔ وہاں دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں شرکت کی تو نظر گیتا بیگم پر ٹھہر گئی۔ اونچے قد کی دبلی پتلی سی چاند سے چہرے والی گیتا بیگم کو دیکھ کر ہی وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے رقص کو دیکھ کر وہ ہر بات بھول گیا۔ اس لڑکی کے مداحوں میں توقیر کا نام سیر فہرست ہو گیا تھا۔ پہلا سودا توقیر نے ہی اس حسین دوشیزہ کا کیا تھا، اور اس کے بعد کسی دوسرے کو اس کے پاس جانے تک نہ دیا، اور پھر اگلی کئی ملاقاتوں میں وہ دونوں دل و جان سے ایک دوسرے پر فدا ہو گئے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ گیتا بیگم کو منہ مانگے داموں خرید کر پاکستان لے آیا۔ مگر اب آگے دو مسائل تھے، ایک گیتا طوائف تھی، دوسرا وہ ہندو تھی جسے یہاں کوئی بھی قبول نہ کرتا۔ گیتا نے اسلام قبول کر لیا اور توقیر نے اس کا نام آمنہ رکھ دیا۔ پھر نکاح کے بعد وہ گیتا کو لے کر حویلی پہنچا، لیکن اس کا یہ قدم حویلی میں طوفان لے آیا تھا۔ اس کی والدہ اس اجنبی لڑکی کو بیٹے کے ساتھ دیکھ کر بھڑک اٹھیں اور کہنے لگیں کہ توقیر، تمہاری عقل پر اگر عشق کا بھوت سوار ہو ہی گیا تھا تو کسی نیک اتوار لڑکی سے کرتے۔ کیا اب یہ طوائف میری نسل کو آگے بڑھائے گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس ہندو لڑکی کو میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ والدہ کے جارحانہ انداز پر توقیر نے انہیں سمجھانا چاہا کہ گیتا مسلمان ہو چکی ہے، گناہوں سے توبہ کر چکی ہے، وہ واپس پلٹ کر کبھی نہیں جائے گی، لیکن اس کی والدہ
کسی بات پر آمادہ نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اس لڑکی کو طلاق دے دو، لیکن وہ ڈٹا رہا، جس کی وجہ سے سب کو اس کے فیصلے کو ماننا پڑا۔ توقیر کی والدہ نے مجبوراً آمنہ کو قبول کیا تھا، کیونکہ توقیر ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ توقیر آمنہ کو پا کر بہت خوش تھا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ننھی پری اتری، جس کا نام دونوں میاں بیوی نے ماریا رکھا تھا۔ توقیر کی ماں نے پہلے ہی گیتا کو قبول نہیں کیا تھا، اور پھر بیٹی کی پیدائش کے بعد تو وہ اس سے اور نفرت کرنے لگی تھیں۔ اس لیے ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی کہ توقیر کو گیتا سے بدگمان کر دیں۔ اور وہ دن تب آیا جب ہندوستان سے ایک جاننے والا آیا تو ساتھ گیتا کی خالہ تارا کا پیغام لیتا آیا، جو سخت بیمار تھی، آخری بار گیتا سے ملنا چاہتی تھیں۔ گیتا نے توقیر سے بات کی تو وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ وہ ایسی کسی بھی بدنام جگہ پر اب اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ گناہ کا راستہ تو وہ چھوڑ چکی تھی، لیکن خالہ کی آخری خواہش پر جانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی جب توقیر کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تو توقیر کی ماں نے بہلا پھسلا کر گیتا کو اس ہندوستان سے آئے شخص کے ساتھ روانہ کر دیا کہ تم جا کر اپنی خالہ کو مل آؤ، اس کی آخری خواہش کو پورا کرو۔ توقیر بہت دن بعد لوٹے گا، تب تک تم واپس آ جانا۔ ساس کے ہمدردانہ رویے کے پیچھے چھپی چال کو آمنہ نہ سمجھ پائی تھی۔ وہ ساس کی ممنوع ہوتی ہوئی ہندوستان چلی گئی کہ چند دن بعد ہی لوٹ آئے گی، لیکن وہ عورت تو پہلے ہی ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ پیچھے سے توقیر کو اپنی بیماری کا پیغام بھیج کر جلدی بلا لیا، اور جب توقیر پہنچا تو گیتا کو گھر نہ پا کر ماں سے پوچھا تو ماں نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے بتایا، وہ جو ہندوستان سے الاچی آیا تھا وہ دراصل اس کا پرانا چاہنے والا تھا، جس کے ساتھ وہ چلی گئی اور ماریا کو بھی ساتھ لے کر گئی۔ کہہ رہی تھی کہ ماریا سے رقص کی محفلیں کروائے گی۔ ہائے میری معصوم پوتی، میں نے تم سے کہا تھا توقیر، یہ لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتیں۔ اب تمہاری بیٹی بھی غیر مردوں کے دل بہلایا کرے گی۔ سینے پر ہاتھ مارتی وہ آنسوں سے اپنی اداکاری میں رنگ بھر چکی تھی۔ توقیر کی تو غیرت نے ایسا جوش مارا کہ بنا کچھ سوچے سمجھے آگ بگولا ہوتا گیتا کے پیچھے نکل گیا، اور ہندوستان جانے والے قافلے میں اسے تب آ لیا جب وہ نیند سے جھولتی ہندوستان سے آئے شخص کے کندھے پر گر گئی تھی۔ اور یہ صرف 2 سیکنڈ کے لیے تھا، مگر یہ 2 سیکنڈ زندگی بھر پر بھاری ہونے والے تھے، کیونکہ انہی 2 سیکنڈز کو توقیر کی یادداشت نے دیکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ وہ تن فن کرتا اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھوں سے ننھی ماریا کو چھین لیا۔ کہنے لگا، تمہیں جہاں جانا ہے چلی جاؤ، میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ آگ اگل رہے تھے۔ گیتا اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کی ساس نے اسے کہا تھا کہ توقیر تجارت کے سلسلے میں گیا ہے تو 2 ماہ بعد لوٹے گا اور تب تک وہ واپس آ جائے گی، مگر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے دیکھ لیا تھا کہ توقیر کے چہرے پر بکھرا غصہ صرف بنا اجازت آنے کا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ ہاں ہوا تھا نا، کچھ میں پاگل ہو گیا تھا جو گندی نالی کے کیڑے کو شفاف جگہ لے آیا، لیکن تم سے اپنی فطرت نہیں چھوڑی جا سکی، اور حقیقت یہ ہے طوائف کو 70 پردوں میں بھی چھپا دیا جائے وہ فطرتاً طوائف ہی رہتی ہے۔ اس کے دماغ میں جو شک کا بیج بویا گیا تھا وہ پل بھر میں تناور درخت بن چکا تھا، اور پھر گیتا کی لاکھ منتیں کرنے، قسمیں کھانے، محبت کے واسطے دینے کے باوجود وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر ماریا کو لیے چلا گیا، اور پھر نہ اس نے پلٹ کر نہ گیتا کے بارے میں جاننا چاہا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی کہ گیتا کیسی ہے اور کہاں ہے۔ توقیر نے گیتا کے بعد خود کو اس قدر مصروف کر لیا کہ گیتا کی یاد کا پرندہ بھی اس کے ارد گرد پر نہ مار سکے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن آج ماریا کی سسکیوں اور دعاؤں نے اسے پھر سے بے سکون کر دیا تھا۔ وہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی حقیقت سے ناواقف تھا اور گیتا سے نفرت کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ اگر اس نے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا تو وہ بھی تو پلٹ کر نہیں آئی تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ مچ جانا چاہتی تھی، اسی لیے جان چھوٹ جانے پر اس نے شکر ادا کیا ہوگا۔
ماریا کی آنکھوں سے بے چین ہوتا وہ واپس پلٹ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر ساری رات روتا رہا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ اس کی بیٹی کی دعا قبول نہ ہو، ورنہ وہ بھرم ٹوٹ جائے گا جو برسوں پہلے اس نے گیتا سے ماریا کو چھینتے ہوئے رکھا تھا اور کہا تھا، میری بیٹی پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، تم جیسی گندگی میری بیٹی کے وجود کو چھوئے بھی نہ تو اچھا ہے، اور میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ اس گندگی سے دور رکھوں گا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کی بیٹی گھر میں موجود نہ تھی، اور ماریا کو موجود نہ پا کر وہ ڈر ہی تو گیا تھا۔ رات کو بیٹی کی دعا اور اب اس کا موجود نہ ہونا اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کی پریشانی مزید بڑھی تو اس نے بیٹی کو واحد دوست سارا کو فون کیا، لیکن ماریا اس کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ ماریا کی گمشدگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور ماریا کا منگیتر سلمان جو کہ توقیر کی سگی بہن کا بیٹا تھا وہ بھی چلا آیا اور توقیر کے ساتھ ماریا کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ کئی دن تک پاگلوں کی طرح ماریا کو ڈھونڈتے رہے تھے، مگر ماریا نہ ملی، جس کا مطلب تھا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ورنہ کہیں سے تو بازیاب ہو جاتی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرا تو سلمان نے بھی اس واقعے پر مٹی ڈالی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، جبکہ توقیر کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعتوں میں کبھی ماریا کی آنکھوں میں ڈوبی دعا گونجتی تو کبھی کوٹھے پر رقص کرتی گیتا کی پازیبوں کی چھن چھن۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن حویلی کی گیٹ سے سیاہ برقعے میں سر تا پیر ڈھکی ہوئی 2 عورتیں داخل ہوئیں۔ پہلے تو چوکیدار نے انہیں اندر نہ آنے دیا، لیکن جب ان عورتوں میں سے ایک عورت نے اپنا نقاب اٹھایا تو چوکیدار ششدر رہ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر آواز لگاتا ہوا اندر کی طرف بھاگا، صاحب، ماریا بی بی آ گئیں، ماریا بی بی آ گئیں۔ توقیر تو بس ایک اسی پکار کے انتظار میں تھا۔ اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا وہ باہر نکلا تھا۔ توقیر کی ماں بھی اتنے دن کی تنہائی میں محسوس کر چکی تھی کہ ماریا سے انہیں کتنی محبت ہے۔ اپنی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی وہ بھی باہر آئی تھیں۔ جہاں سیاہ برقعے میں ماریا کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا، توقیر نے آگے بڑھ کر ماریا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ باپ بیٹی کتنی ہی دیر تک روتے رہے تھے۔ پھر ماریا نے توقیر کو بتایا کہ یہاں سے ایک کلاس فیلو کے توسط سے وہ کوٹھے پر پہنچ تو چکی تھی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، اور پھر جب اسے رقص کی تربیت دی جانے لگی تو اس کی روح تک فنا ہو گئی تھی۔ اس نے صرف طوائف کا نام سنا تھا، طوائف کے کام سے وہ واقف نہ تھی، اور جب واقف ہوئی تو جی جان سے لرز اٹھی۔ ہر وقت بڑے سے دوپٹہ اوڑھے تنہائیوں کی عادی کب بھلا عریاں ہو کر محفلیں کر سکتی تھی۔ اس نے جب وہاں سے نکلنا چاہا تو پکڑی گئی، اور کوٹھے کی بائی نے اسے ایک کمرے میں بند کر کے بہت مارا اور پھر ایک بڈھے رئیس کو بیچ دیا۔ وہ رئیس اسے لے کر اپنی حویلی پہنچا تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ رئیس کی بیٹی نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی، کیونکہ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اب اس میں دنیا اور اپنے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رئیس جوان بیٹی کی موت سے صدمے میں چلا گیا تو ماریا کو وہاں سے نکلنے کا وقت مل گیا۔ اس کی وہاں سے نکلنے میں مدد اس حویلی کی بہت پرانی ملازمہ نے کی، اور اسے لیے نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی آئی، جہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بھائی نمک کی دکان میں دہاڑی دار مزدور تھا اور وہ خود لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ ماریا واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس عورت نے ماریا کو سمجھایا کہ عورت کے لیے گھر سے باہر جہنم انتظار میں ہوتی ہے، گدھ گھات لگائے اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور جس لڑکی کے سر پر باپ بھائی کا سایہ نہ ہو تو اسے مفت کا مال سمجھ کر ہڑپ کر ڈالتے ہیں۔ اس عورت کے بہت سمجھانے پر ماریا نے اسے اپنا پتہ اور باپ کا نام بتا دیا، اور پھر وہ عورت اسے لیے راتوں رات توقیر کے گاؤں میں پہنچی اور ماریا کو لیے حویلی چلی آئی۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتی تو میری بیٹی اپنی معصومیت کھو دیتی۔ توقیر کی آنکھوں سے مارے تشکر کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہاتھ جوڑے وہ اس برقع پوش کے سامنے کھڑا تھا۔ برقع پوش عورت کچھ دیر تو توقیر کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا، اور اس چہرے سے نقاب ہٹنا تھا کہ وقت کے پنے جیسے پلٹ گئے تھے۔ وقت
کئی سال پیچھے تب کے وقت میں چلا گیا جب توقیر نے گیتا کو پہلی بار دیکھا تھا اور کائنات میں موجود ہر شے گواہ تھی کہ برسوں بعد بھی گیتا ویسی ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تھکن کی باس تھی۔ توقیر تو گیتا کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں نے پھر کبھی گیتا کو دیکھنے کی آس تو کب کی چھوڑ دی تھی۔ توقیر کی ماں بھی گیتا کو زندہ سلامت سامنے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اگرچہ ماریا نے اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھا تھا تو وہ گیتا کو نہیں پہچانتی تھی۔ باپ اور دادی دونوں کو حیرت سے گیتا کو تکتے پا کر اس نے باپ کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ بابا، یہ میری محسن ہے، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا جو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ ماریا کے لہجے میں گیتا کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ تمہاری اپنی ہی ہے یہ، توقیر کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ماریا نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ توقیر کی ماں گیتا کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ جو راز برسوں سے ان کے سینے میں قید تھا وہ اب افشا ہو ہی جائے گا۔ تم نے میری بیٹی کی مدد کی، تمہارا شکریہ۔ اب تم چلی جاؤ، تمہیں لوٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حیرت پر اب سالوں پہلے کا غصہ اور بے وفائی کا درد غالب آ چکا تھا۔ ماریا حیرت زدہ سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ آج بھی اتنے ہی بدگمان ہیں جتنے پہلے تھے۔ لگتا ہے کوئی اپنے سینے میں سچائی دبائے بوڑھا ہو گیا مگر سچ نہیں بولا۔ گیتا نے توقیر کی ماں کی طرف دیکھا جن پر گزرے وقت نے کافی گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ زمین پر شان سے چلتی وہ مغرور عورت اب محتاجی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کیسا سچ؟ میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگرچہ پچھتاوے کا ناگ ڈس رہا تھا مگر خوف کا بچھو بھی کاٹ رہا تھا کہ بیٹا معاف نہیں کرے گا۔ بہت سفر کیا ہے ہم تین لوگوں نے، میرے دکھ کو نہیں دیکھا آپ نے، مگر ان دونوں کو تو سسکتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، تو آج اٹھا دیں سچ سے پردہ۔ ماریا اور توقیر کی طرف اشارہ کر کے گیتا بولی۔ انہوں نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے، اور پھر انہوں نے وہ سب توقیر کو بتا دیا جو توقیر گیتا اور ماریا کے اتنے سال تباہ کرنے کا باعث بنا تھا۔ توقیر حقیقت جان کر ڈھہ گیا تھا، اور ماریا ہمنکو کی طرح کبھی باپ تو کبھی دادی تو کبھی اس عورت کو دیکھتی جس کے ساتھ 1 مہینہ گزار کر وہ آئی تھی، اور اب انکشاف ہو رہا تھا کہ وہ عورت اس کی ماں ہے۔ تم لوٹ کر ہی نہیں آئی پھر؟ جس سچائی کا سامنا آج کروا رہی ہو اس کا پہلے ہی کروا دیتی تو آج ہم یوں روتے تو نہیں۔ توقیر کو گیتا کے بغیر گزرے ماہ سال کی تکلیف یاد آ رہی تھی۔ میں واپس آئی تھی، اپنی ماں سے پوچھو، میں واپس آئی تھی، لیکن تم موجود نہیں تھے اور انہوں نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ گیتا کی بات پر توقیر کی ماں نے نگاہیں چرا لی تھیں۔ ہائے، مجھے پتا چلا ہے کہ ماریا واپس آ گئی ہے۔ اسی وقت گیٹ سے توقیر کی بہن سلمان کی ماں داخل ہوئی۔ سلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جی بجو، میری بیٹی صحیح سلامت مجھ تک پہنچ گئی۔ توقیر نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ صحیح سلامت کب پہنچی ہے ماموں جان؟ اپنی معصومیت طوائفوں کے اس کوٹھے پر چھوڑ آئی ہے جہاں 1 ماہ تک یہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں۔ سلمان نے موبائل پر کوئی ویڈیو کلپ لگا کر آگے کیا جس میں ماریا کے رقص سیکھتے وقت کی ویڈیو تھی۔ بھاری لہنگا، بھر بھر کے زیور اور پاؤں میں چھن چھن کرتے گھنگرو نظر آ رہے تھے۔ ماریا نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے لگا تھا جس سسٹم میں وہ میلی نہیں ہوئی وہ تو گندی ہو چکی ہے۔ کوٹھا ایسی شے تھی جہاں رقص کرتی عورت کے ساتھ یوں ہی داخل ہوتی عورت بھی بدنام ہو جائے۔ میری بات سنو سلمان بیٹا، تمہیں ساری بات کا علم نہیں ہے۔ مجھے سب علم ہے ماموں جان۔ ایک رئیس کو بیچ دیا گیا تھا ماریا کو۔ میرا ایک دوست وہیں تھا جب ماریا کی بولی لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا ماموں جان، آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا میں نہیں چاہتا میری نسل کوٹھے پر کئی دن گزار کر آئی عورت کے ہاتھوں آگے بڑھے۔ چاہے کچھ بھی ہو، ایک بار جو چسکا منہ کو لگ گیا سمجھو وہ فطرت بن گیا، اور طوائف فطرت سے کبھی نہیں جاتی۔ توقیر کی بات کاٹتے سلمان نے کہا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا تھا، مگر پیچھے کھڑے توقیر کو مکافات عمل کی شکل دکھا گیا تھا۔ برسوں پہلے جو الفاظ وہ گیتا کے لیے استعمال کر چکا تھا وہی الفاظ آج اس کی بیٹی کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ اسے لگا گیٹ سے غرور کے ساتھ سلمان نہیں
برسوں پرانا توقیر نکلا ہے۔ تم سب کی مجرم میں ہوں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ برسوں پہلے میں نے ہی تمہارے جانے کے بعد پیار سے بہلا بسلا کر اسے ہندوستان روانہ کیا تھا، ورنہ گیتا تو نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر تمہیں فون پر اپنی جھوٹی بیماری کا بتا کر بلا لیا تاکہ تمہیں گیتا سے بدگمان کر سکوں۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں۔ توقیر کی ماں کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر رہے تھے۔ میری پوری زندگی کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے ماں، کیسے معاف کر دوں؟ آپ اور میں معافی کے قابل نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ اپنی ماں کی حقیقت جان کر توقیر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ میری ماں ہو۔ اتنی دیر سے چپ کھڑی ماریا گیتا کی روبرو آئی اور پھر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی تھیں۔ ماما، بابا کو معاف کر دو۔ میں اپنی باقی کی زندگی کا ہر پل آپ دونوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں سب کی طرح میرے ماں باپ بھی ایک ساتھ رہیں۔ ماما، بابا کو معاف کر دیں۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں۔ وہ باپ کی سفارش کر رہی تھی۔ توقیر نے منتظر نظروں سے گیتا کی طرف دیکھا۔ جو چاہو سزا دو، تمہارا مجرم ہوں میں گیتا، توقیر نے کہا۔ جو پچھتا رہا ہوں، اسے سزا نہیں دی جاتی، اسے معاف کیا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ماں کو معاف کیا، تم بھی انہیں معاف کر دو۔ گیتا کی بات پر توقیر کی ماں مزید شرمندہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے گیتا کے ساتھ کتنا برا کیا اور گیتا نے اتنی جلدی انہیں معاف کر دیا۔ ماریا یہ سب دیکھ کر مسکراتے ہوئے توقیر کے سینے سے جا لگی۔ توقیر نے دوسرا بازو پھیلا کر گیتا کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ توقیر نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا تھا کہ وہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ ماریا اپنے خاندان کو یوں ہی مکمل دیکھنا چاہتی تھی جو آج ہو گیا تھا۔ برسوں بعد حویلی میں رونق اور خوشی لوٹ آئی تھی، لیکن بہت سے سال ایک غلط فہمی کی نظر ہو چکے تھے۔ آمنہ نے مسلمان ہونے کے بعد گناہ کے راستوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک طوائف اگر سچی توبہ کر بھی لے تو اسے ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواتین اسی دلدل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ نے گناہ گار بندوں کی معافی اور توبہ کے دروازے بند نہیں کیے تو ہم اللہ کے بندے کیوں اپنا ظرف بڑھا نہیں سکتے؟ ہو سکتا ہے ہمارا اعلیٰ ظرفی کسی کی زندگی سنوار دے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے اس کہانی کے بارے میں ضرور دیجیے۔